अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। अपने इर्द गिर्द और जो दीगर लोग आसपास मौजूद हैं, इस वक्त सबसे अहम ज़रूरत यही है कि हम एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखें और बढ़ चढ़ कर तमाम लोगों की ज़रूरियात पूरी करने में हिस्सा लें। आज की सबसे अच्छी बात यही है जो कि हम शामिल करेंगे, जिससे शो का आगाज़ करेंगे, क्योंकि जो करंट सिचुएशन है उसमें हम एक दूसरे की मदद किस तरह से कर सकते हैं, हम इस पर बात करेंगे। और साथ साथ हमें इस वक्त कितनी ज़रूरत है कि हम जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका सहारा बने, उनका साथ दें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। मेरे बराबर में कौन है, उसके घर में क्या हो रहा है, हम ये जानने की कोशिश करें कि कहीं वो मुश्किल हालात में तो नहीं है। मैं अगर खाना खाकर सो रहा हूं तो कहीं मेरा हमसाया, मेरे आस पड़ोस में से कोई भी ऐसा शख्स तो नहीं है जो भूखा सो रहा हो। क्योंकि आप एक अरसे से रह रहे होते हैं लोगों के साथ, अपने हमसायों के साथ, अपने मोहल्ले में, आपको किसी हद तक अंदाजा होता है कि कहां पर ज़रूरतमंद लोग होंगे या कहां पे कौन से ऐसे लोग होंगे जो कि डेली वेजेस पे काम कर रहे होंगे। आजकल लॉकडाउन की सिचुएशन में उनके घरों में मुश्किलात हो सकती होंगी। बारहा हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि जो लोग रोजाना कमाने वाले हैं उनकी वीडियोस आ रही हैं। 92 न्यूज़ की कैंपेन में हम रोजाना आपको दिखा रहे हैं ऐसे लोगों की वीडियोस जो कि कंप्लेन भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों तक राशन भी नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत सारे दीगर मसाइल हैं जिनकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। तो ऐसी परेशानी में हमने इस मौके को ढूंढते हुए, इस मौके को तलाश करते हुए, इस मौके की मुनासबत से फायदा उठाते हुए हमने लोगों का साथ देना है, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करनी है। तो जनाब, कोरोना की जो अपडेट्स हैं वो भी आपसे शामिल करते हैं शो में। जो अब तक सूरत हाल है वो केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन बारहा रोजाना हम जब प्रोग्राम का आगाज करते हैं तो बारहा यही बात कहते हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है और इसका मुकाबला करना है। जो रेशो है दुनिया भर में वो रिकवरीज की ज्यादा है रादर देन डेथ्स। तो हमने डरना नहीं है, मुकाबला करना है, एहतियात करनी है। और एहतियात यही है कि निडर होकर घरों से बाहर ना निकल जाएं कि वो तो रमशा कहती है रोजाना के डरना नहीं है। डॉक्टर्स ने भी बारहा कहा कि किसी हद तक तो डरें, अपने आप को महफूज रखें, एहतियात करें, यहाँ तक ठीक है, खौफ में नहीं जाना। तो हमारे जो अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो स्टाफ्स हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जितने फ्रंट लाइनर्स हैं, पुलिस, रेंजर्स, एग्जीक्यूटिव, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जर्नलिस्ट, XYZ, जो भी लोग जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, उन सबको 92 न्यूज़ सलाम पेश करता है, खराज तहसीन पेश करता है तमाम फ्रंट लाइनर्स को। तो जनाब, हमारे जो नुमाइंदगान मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे अपडेट्स लेते हैं कि क्या सूरत हाल है कोरोना से मुताल्लिक पाकिस्तान भर में और कहां तक केसेस की तादाद पहुंच चुकी है। सबसे पहले मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं फातिमा ज़हरा, और कोयटा से हमारे साथ फजल तवाब हमारे नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। तो फातिमा, सबसे पहले ये बताइए, लाहौर में बदतरीज इजाफा हो रहा है केसेस की तादाद में, अब कहां तक पहुंच चुके हैं नंबर्स और इस वक्त ओवरऑल इंतजामात की क्या सूरत हाल है फातिमा? जी बिल्कुल रमशा, तेजी के साथ ये वायरस पाकिस्तान में भी फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है हुकूमत की जानिब से भी बार बार ये हिदायत आती है आवाम को कि जिस हद तक हो सके सोशल डिस्टेंस तैयार करें। अगर हम लोग बात करें मुल्क भर की, तो इस वक्त 2000 के करीब जो है कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं पेशेंट। अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ पंजाब की, तो 14,890 मुश्तबा मरीजों के लेबॉर्ट्री टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़श्ता रोज भी पंजाब में 32 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर इन पेशेंट्स की तादाद 708 हो गई है। यही वजह है कि 9वां रोज है आज हुकूमत की जानिब से पंजाब में लॉकडाउन लगा दिया गया है, दफा 144 नाफिज कर दी गई है। आवाम को बार बार हिदायत आ रही है कि जिस हद तक हो सके घरों में रहें, महफूज रहें। तिबी माहिरीन की जानिब से भी बार बार यही हिदायत आती है आवाम को, शहरियों को, कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस हद तक हो सके इख्तियाती तदाबीर को अपनाने की जरूरत है। हेल्थी फूड खाएं, ऑरेंजेस ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहे। ये बताइएगा, किए जाने वाले इक़दामात की बात करें, अस्पतालों में इंतजामात हैं क्योंकि मरीजों की तादाद बढ़ रही है, वो खातिर खा हैं उन सबको ट्रीट करने के लिए, और फिर टेस्टिंग बारहा कही जाती रही कि टेस्टिंग का अमल कहां तक पहुंच रहा है, क्या तादाद में इजाफा किया गया है कि डेली कितने टेस्ट हो रहे हैं?
जी बिल्कुल रिमशा, जहाँ तक टेस्टिंग की बात है तो गुज़श्ता रोज़ तक और आज सुबह तक 14,890 मुश्तबा मरीज़ के टेस्ट किए जा चुके हैं लेबॉर्ट्री के, और टोटल जो तादाद है वो 708 हो चुकी है सुबह भर में। साथ ही साथ जो हुकूमत की जानिब से हॉस्पिटल में भी जितने भी इंतजाम हैं उनको साथ साथ जैसे जैसे मरीजों की तादाद बढ़ रही है तो एक अच्छा इंतजाम बनाने की भी कोशिश की जा रही है। दुकानों और खाने पीने की जो अशिया है उनकी दुकानों को भी ये हुकूमत की जानिब से हिदायत आई है कि वो अब आज से 5 तक बंद हुआ करेंगे, ताकि जिस हद तक हो सके आवाम घरों में रहे और इस तमाम तरह की पाबंदी और इख्तियार को इख्तियार करे। ठीक है, आवाम को घरों में महदूद रखने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं, लॉकडाउन किया गया है और इसी बात को समझने की जरूरत है। हमारी आवाम को घरों में बैठने की जरूरत है कि बिला जरूरत घर से नहीं निकलना, यही सबसे बड़ी सेफ्टी है। फजल तवाब, कोयटा में क्या सूरत हाल है लॉकडाउन की? लोगों को समझ में आ रहा है कि घरों से बिला जरूरत ना निकलें, और ओवरऑल क्या सिचुएशन है? अब तक कितने केसेस रिपोर्ट हुए? देखिए, इस तरह है, जहां तक लॉकडाउन की बात है तो आज कोयटा समेत बलूचिस्तान में आज 9वां रोज़ है लॉकडाउन का, मगर उस तरह का अमल दरामद हम नहीं देख रहे हैं कि शहरियों की जानिब से की जा रही हो, और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी जारी है। दूसरी जानिब जहां तक केसेस की बात है तो अब तक बलूचिस्तान में 158 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें 138 अफराद ऐसे हैं जो ईरान से कोयटा आए हैं, और तमाम 139 अफराद का ताल्लुक जो है वो कोयटा से, जबकि बाकी जो 18 से 19 अफराद है वो लोकल ट्रांसमिशन है। और इसके अलावा इन मुतासरा अफराद में 4 डॉक्टर्स भी शामिल हैं जो फ़राइज़ के अंजाम दही के दौरान जो है उन्हें कोरोना वायरस हुआ और उनमें तस्दीक हो चुकी है। इस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी गुज़िश्ता रोज़ ये कहा कि अब तक 19 अफराद ऐसे हैं जो सेहतियाब हो चुके हैं, उनके दोबारा भी टेस्ट के नमूने हासिल किए गए, वो भी मनफी आ चुके हैं। इस वक्त शेख जायद अस्पताल जो कोयटा के नवाई इलाके में कायम है उसे कोरोना में तब्दील किया गया है। वहाँ पर इस वक्त 133 के करीब अफराद कोरोना वायरस से शिकार जो अफराद है वो वहाँ पर ज़ेर इलाज है, वहाँ पर उनका इलाज जारी है। ताहम दूसरी बात यहाँ पर ये देखने को आ रही है, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी ये कहा कि हमारे पास जो टेस्टिंग किट्स है और दीगर तिब्बी सहूलियात है उसकी कमी का सामना है। वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बलूचिस्तान को टेस्टिंग किट्स और दीगर जो तिब्बी सहूलियात है वो फराहम करे, क्योंकि डॉक्टर्स की जानिब से भी ये गिले शिकवे सामने आ रहे हैं कि हमारे पास जो अस्पताल में टेस्टिंग किट्स है, ग्लव्स है, मास्क है, उसकी सहूलियात की फुकदान है, लिहाजा फौरी तौर पर हमें सहूलियात फराहम किया जाए। दूसरी जानिब जहाँ तक बलूचिस्तान के टोटल 33 अजला है, सबसे मुतासरा ज़िला जो है वो कोयटा है, सबसे ज़्यादा कोयटा मुतासिर हुआ है। तो चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान का भी यह है कि कोयटा को जो है वो मुकम्मल तौर पर अब लॉकडाउन की जानिब जाना होगा, क्योंकि कोयटा में ज़्यादा केसेस हैं और यहाँ से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में केसेस बढ़ने का ख़दशा है। तो लिहाजा जो कोयटा के मखसूस चंद इलाके हैं, 8 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया जाएगा, और डोर टू डोर जो स्क्रीनिंग का अमल है वो भी आज से या कल से शुरू किया जाएगा। दूसरी जानिब जहाँ तक लॉकडाउन की सूरत हाल में जो बेरोज़गारी है और गरीब लोगों को जो मुश्किलात का सामना है वो हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो घरों से निकल रहे हैं। उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से रिलीफ का ऐलान किया गया है, हमें जो है राशन दिया जाए, हमें दीगर अशिया दिया जाए। लिहाजा अब तक जो ज़िले इंतज़ामिया है, हुकूमत है, वो अब तक बदकिस्मती से लिस्टें बनाने में ही लगी हुई है। अब तक लिस्टें ही तैयार नहीं की गई है, और जब तक इसके बाद लिस्टें तैयार होंगी उसके बाद ये राशन तकसीम होगा, फिर इन लोगों को मिलेगा। तो लिहाजा लोगों का यही कहना है कि फौरी तौर पर लोग परेशान है, क्योंकि जो सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल है, वो भी लोगों के घरों में इंतहाई जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं कोरोना की वजह से। तो लोग भी थोड़ा सा कियोस में आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है राशन का इंतजाम है, उन्हें मुश्किल है। बहुत शुक्रिया फजल तवाब, हमारे साथ आप मौजूद थे। फातिमा, आपने हमें अपडेट किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, तमाम तरह हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद करते हुए रिपोर्टिंग कीजिए, ताकि आपकी भी जो है ना वो हिफाजत रहे और आप लोग भी प्रोटेक्टिव रहें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
साथ जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं, कैसे इनसे बचना है, किस किस चीज से एहतियात करनी है। हमारे साथ जो डॉक्टर्स मौजूद हैं उनका तारुफ करवाऊं आपसे। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीईओ है इंडस हॉस्पिटल कराची से। वेलकम टू द शो बारी साहब। और साथ साथ मेरे साथ डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब भी मौजूद हैं जो कि तर्जुमान पिम्स हॉस्पिटल है इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। और साथ साथ हम जैसे कि अपनी सेलिब्रिटीज, अदाकार, सीनियर एंकर पर्सन्स और उन लोगों को मदऊ कर रहे हैं अपने शो में, अपने सेगमेंट्स में, ताकि उनकी आवाज़ अगर आप ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं वो हमारी सोसाइटी में, तो आप किसी तरीके से समझें कि वो खुद को कैसे आइसोलेट किए हुए हैं और किस तरह से इन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कर रहे हैं। तो मेरे साथ मारूफ अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर साहब भी मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करेंगे शो में। तो सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, सबसे बड़ा जो मिथ है इस वक्त, जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है वो ये है कि छींक भी आए तो लगता है कि कोरोना है, ठीक है, हल्का सा बुखार भी हो रहा है तो लगता है कोरोना है, क्योंकि डर इतना बैठ गया, खौफ इतना हो गया। सो हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू कैटेगोरिकली डिसाइड कि कोरोना है या फिर ये नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है? देखिए, एक तो कोरोना होने के लिए दो शराइत ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि किसी उस मुल्क से सफ़र किया हुआ आपने जहाँ पर ये मौजूद था, जैसे पाकिस्तान में, ईरान से, लेकिन अब तो लोकल ट्रांसमिशन के केसेस वो हो गया। दूसरा ये कि आप किसी ऐसे कांटेक्ट में आया हूँ जिसको कोरोना वायरस था, तो वो आप आस पड़ोस में वो सफ़र करके आया, अब लोकल ट्रांसमिशन हो गया। अब इसमें जो है ना, अब ये पता करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा, नॉर्मल फ्लू चल रहा है, हर एक को नज़ला ज़ुकाम होता है, सीजन ही ऐसा है, तो सीजन ऐसा है। इसमें बेसिकली इसमें ज़्यादा यही होता है कि आपको कोई कांटेक्ट आ गया किसी तरीके से, उसमें आपको नज़ला ज़ुकाम होता है, थोड़ा जिस्म में दर्द होता है, खांसी, ये जो है ना खुश्क खांसी होती है, इसमें उमूमन खुश्क खांसी होती है। और उसके लिए यही है कि आप अगर कुछ ऐसा है तो आप समझे कि हाई सस्पिशियस रखें और आप अपने आप को घर में आइसोलेट कर दें। ठीक है, और 14 दिन के लिए आइसोलेट करते हैं। और अगर आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब होती है तो जो मुकर्रर करदा टीमें हैं इस हर इलाके के अंदर, फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं कंट्रोल सेंटर्स के, वहाँ फ़ोन करें, वो डॉक्टर, वो टीम आएगी जो आपको देखेगी और उसके बाद आपका सैंपल लेके चले जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुछ कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। असद हमें कॉल कर रहे हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम असद। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था, क्या सवाल है? बहुत सारे लोग अभी भी ऑफिस में जा रहे हैं और कोरोना के हवाले से कहा जाता है जी इसके बहुत सारे लोगों में सिम्टम्स जो नहीं होते लेकिन फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं जी। तो ऐसे लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आया कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं? ठीक है डॉक्टर वसीम, तो कैसे चेक करें कि जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, रोजाना बाहर जा भी रहे हैं और वापस घर भी आ रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? टेस्ट ही करवाना पड़ेगा या फिर कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, अगर उनमें अलामतें नहीं भी हैं और तब भी डिस्टेंस जो मेजरमेंट है ना प्रिवेंशन की, उस पर अमल करें। कम से कम सफाई का ख़ास क्या रखें, डिस्टेंस रखें, और जहाँ बैठे हुए ऑफिस में वहाँ भी डिस्टेंस रखें। और वहाँ भी देखें लोग जो एंटर हो रहे हैं वो भी एक एक करके एंटर हो रहे हैं, बैंकों में, आगे जगह जहाँ, तो ये अपने डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और सफाई का जो है वो ख़ास ख्याल, बाकी वहाँ पे स्प्रे वगैरह जो होता है वो प्रिवेंटिव में सारे करें। और अगर वहाँ पर ज़्यादा रश नहीं है, काम ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे भी कम से कम बंदों को भेजें काम करने के लिए। लेकिन अगर किसी को ऐसी अलामात हैं जैसे कि खांसी है, बुखार हो गया, इन टच हुए किसी से या नहीं हुए, और अगर सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तो प्रॉपर डॉक्टर को दिखा देते ताकि वो टेस्ट कर लें, क्योंकि 90% लोगों में तो कोई अलामतें होती नहीं है अगर पॉजिटिव भी हैं। तो इसलिए आपने प्रिवेंटिव मेजर वैसे ही करना है, इसमें आपका कुछ नहीं जाता। प्रिवेंटिव मेजर तो इतना मुश्किल नहीं है आपके लिए, बचाना जो आपके अपने इख्तियार में है। आपने डिस्टेंस जो है आपने वो लाजमी रखना है, मास्क भी पहन के रखें, ये भी अच्छी बात है। और बाद लोग खांसी आती है, किसी को नहीं आती है, किसी को खाली वो हाथ लगाता है, खांसी आई तो वही किसी हाथ में ला लिया, किसी को फ़ोन दे दिया बात करने के लिए और खाने पीने की चीज़ दे दी। बिल्कुल ऐसा ही प्रिवेंटिव मेजर्स करना ही इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है। मोहसिन अब्बास, आप किस हद तक एहतियात कर रहे हैं? कितने दिन से लॉकडाउन पर अमल दरामद करते हुए घर में हैं, और लोगों को क्या कहेंगे इस हवाले से कि हम सबको समझना है कि ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, ये आपके घर वालों की प्रोटेक्शन के लिए है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैं भी एक चीज़ बड़ी कीनली ऑब्जर्व कर रहा था कि जहां पर हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारी फौज है, पुलिस है, रेंजर्स हैं, हमारे बैंकर्स हैं, टीचर्स हैं,
उन सब का शुक्रिया अदा करें, हम साथ साथ आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करें, उन रिपोर्टर्स का भी शुक्रिया अदा करें जो इन मुश्किल हालात में भी अपने घरों से निकलते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें रिपोर्टिंग करते हैं, हमें अपडेट करते हैं घरों में बैठे हुए लोगों को। तो आप लोगों को भी सलाम है, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अभी आपके जो दोनों रिपोर्टर्स थे मैं उनको भी देख रहा था, और आप भी जाहिर है जितने भी एंकर्स हैं जो घरों से निकलते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं और मेरे घर वाले जो हैं वो इसी तरह से लॉकडाउन है और कोशिश कर रहे हैं आइसोलेशन में रहने की, और हत्तुल इम्कान ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हमें फॉलो करते हैं या हमारी बात से शायद कोई फर्क पड़ता हो, हम उन लोगों को भी अपने सोशल मीडिया के थ्रू गाइड करते रहें। लेकिन बड़ी अफसोसनाक बात है कि अभी तक बहुत से लोग इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे या फिर उस पर अमल करते हुए कतरा रहे हैं। जैसे भी डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि ये कितनी एक संजीदा चीज है, और इसमें सिर्फ अगर एक वाहिद हल है तो वो एहतियात है, फासला रखना है, सफाई का ख्याल रखना है। अभी भी लोग बाहर जाने से नहीं बाज आ रहे हैं, बहुत से अभी भी लोग उन सफाई के इक़दामात जो हैं उनको हंसी में उड़ा देते हैं, ठट्ठों में उड़ा देते हैं। बाइक पे लड़के जो हैं वो मंडलाते फिर रहे हैं अभी भी बाहर, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। तो इससे अंदाजा होता है कि हमारी कौम को अभी कितनी जरूरत थी इन सारी चीजों को समझने की। लेकिन उम्मीद करता हूं कि अभी भी ये कौम जो है वो समझदारी से इस चीज को हैंडल करेगी, और इंशाल्लाह हम इससे आराम से और सुकून से निकल आएंगे। लेकिन अभी भी जिस तरह के केसेस की तादाद में अभी 92 लगाया हुआ था, मैंने न्यूज ही देख रहा था, बढ़ रही है। ये बड़ी अलमनाक बात है और बड़ी तशवीशनाक बात है। बिल्कुल यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रूशल होती जा रही है। तो इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है जानते हैं, हमारी नुमाइंदा आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं। आयशा, तो आप क्या सवाल करना चाहती हैं, पूछिए। ओके, सगीर भी हमारे साथ कॉल कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? हेलो जी जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? अच्छा, मैं पूछना ये चाह रहा था कि जैसे कि हम लोग बाहर से दूध, सब्जी, हर चीज बाहर से परचेज कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत हमारा आना जाना भी है बाहर, तो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा इन चीजें बारिश में हम लाए? सही है। अच्छा, जो बाहर शॉपिंग पे क्योंकि चिकन लेने लोग जा रहे हैं, सब्जी ला रहे हैं, फिर शॉपर्स पकड़ के आ रहे हैं, वही शॉपर दुकानदार ने दिया, उससे पहले नोट पकड़ा, नोट को कहा जाता है सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड हो सकता है, वॉलेट्स फिर हम पकड़ लेते हैं, मोबाइल फोन पकड़ के ले आते हैं। तो ये सब चीजों में कैसे एहतियात करें भाई साहब? देखिए, जब भी कोई चीज़ लेके आए, सबसे पहला काम ये करें कि उसको रख के अपने हाथ धो लें। ठीक है, सब्जी भी लाएं, उसको आप अच्छी तरह धोएं, और ख़ास फिटकरी के साथ भी तो धो सकते हैं आप। और फिर जो भी काम करें, ये जैसे आपने करेंसी नोट्स की बात की, ये कि मल्टीपल हाथों में जाते ही है, तो जब भी आप उसको हैंडल करें, उसका सैनिटाइज़र आपकी जेब में होना चाहिए, मेरी जेब में भी है, कि जब आप करें क्या किसी जगह हाथ भी रखें तो फ़ौरन अपने हाथ को सैनिटाइज़र से धो लें। अगर नहीं है तो आप हाथ धो लें 20 सेकंड के लिए साबुन के साथ। ठीक है। और ये जो हमारे वॉलेट्स वगैरह हैं, मोबाइल फ़ोन है, ये लाके मैंने घर में उस वक्त उन्हीं हाथों से पकड़ा और रख दिया, ये कितना हद तक खतरनाक हो सकता है? जी, ये बिल्कुल, इसमें वही जो जिस चीज़ को आप टच करेंगे ऐसे ही है। इसको भी सैनिटाइज कर लें, इसको भी अपने हाथ उसको साफ कर लें। और दूसरी बात ये है कि देखें, उनसे आपने पूछा कि ऑफिस जाने के लिए प्रॉब्लम होती है, क्या एहतियात करें। सबसे बड़ी चीज़, अगर एसेंशियल सर्विस नहीं है तो खुदा के लिए घर में बैठे रहें। ऐसे ही है, आपने घर से काम करें, आप ऑनलाइन काम होता है, सारी दुनिया कर रही है उसके साथ। और दूसरी, जहाँ पर जैसे आपने दरवाज़ा के नॉब से खोला, अगर नॉब नहीं है तो आप उसको अपनी कोनी से खोलें आप। और अगर खुदा ऐसा है कि उसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आपको नॉब खोलना ही है, तो फ़ौरन फिर उसके बाद सैनिटाइजर से अपने हाथ को साफ करें। ठीक है। कोशिश करें जो जहाँ सीढ़ी भी चढ़ रहे हैं तो साइड रेलिंग पे हाथ न लगाएं। अपने आप को प्रिवेंशन ज़रा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, एक कॉलर पहले शामिल कर लूँ, लेकिन एक बात मैं ये भी जानना चाहूँगी कि फॉर एग्जाम्पल मैं रोज़ाना काम करी, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो रोज़ाना काम कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और सिम्टम्स भी नहीं हैं, तो क्या हम सबको टेस्ट करवा लेना चाहिए, या क्या जो है ना वो हमारे लिए आप तजवीज़ करेंगे सारे लोग जो बाहर निकलते हैं? परवीन एक कॉलर है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम परवीन। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक्चुअली 3 इश्यूज पूछना चाहती हूँ। जी, क्या सवाल है परवीन? एक ये कि मुझे कफ हो रही है बहुत ज्यादा लेकिन खुश्क खांसी नहीं है। और सेकेंडली, जब घर पे जा रहे हैं बोला जा रहा है कि मतलब गर्म पानी के साथ नहाएं। गर्म पानी के साथ नहाना क्या जरूरी है? क्योंकि गर्म पानी से नहाने की वजह से इचिंग हो रही है बहुत ज्यादा। इसके अलावा तीसरी बात ये कि जब घर जाएं तो क्या कपड़ों को धोना बहुत ज्यादा जरूरी है उसी टाइम पे फौरन, या थोड़ी देर के लिए उनको एक साइड पे रखा जा सकता है? इसमें कोई इशू वाली बात तो नहीं है?
ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو وسیم صاحب, ایک تو کف ہو رہی ہے, اس کا کیا کریں, اور پھر پانی سے نہانا اور پھر کپڑوں کو دھونا, ان تینوں کی چیزوں کے بارے میں آپ بتائیے گا. اس سے پہلے ایک اور کالر ہے ناصر, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی ناصر, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا تعلق پشاور سے ہے, اور میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ جس کو پولن الرجی بھی ہو تو کیا اس کے اور اس کے سمٹم کچھ نہ کچھ مل سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. جی وسیم صاحب, پولن الرجی کا پہلے تو سمٹم سیم ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, کیٹیگوریکلی کیسے پتہ لگے گا کہ کووڈ-19 ہے کہ پولن الرجی ہے؟ ہاں جی, دیکھیں جن کو پولن الرجی ہوتی ہے ان کو تو ہر سال ہوتی ہے, اسی موسم میں ہوتی ہے, اور اس میں کھانسی, نزلہ, زکام ہوتا ہے, سانس لینے مشکل ہوتی ہے, یہ تو ہر سال ہوتی ہے. لیکن اگر پھر بھی کھانسی نزلہ ہے اور فرسٹ ٹائم ہوا ہے یا دوبارہ بھی ہوا ہے, صرف کھانسی ہے, سانس لینے مشکل ہے, بخار زیادہ ہے, تو پھر اپنے ساتھ ہی جو مستند ڈاکٹر ہے اس سے آپ نے چیک کروا لینا ہے, تو وہ پھر آپ کو بتا دیں گے ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اس کے مطابق چلیں گے. باقی جیسے میڈم نے کہا ہے اگر ان کو گرم پانی سے نہا سکتی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں نہا سکتی تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے بعض اگر کھانسی وغیرہ شروع ہو جاتی ہے, الرجی شروع ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ صفائی کا جب کہا ہے میں نے, وہ لازمی خیال رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ کپڑے دھوئیں, وہ تو دھونے ہیں, لیکن آپ نے صفائی کا جو ہے اس میں وہی بات آتی ہے کہ پراپرلی ان کو صاف کر کے اور پراپر اوپر دھوپ میں رکھ لیں, تاکہ اس میں اگر وائرس بھی ہے یا ہاتھ میں وائرس ہے تو اوپر دھوپ میں رکھیں گے تو کپڑے میں سارا وائرس کلیئر ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہاتھ کو اپنے ساتھ ساتھ دھوتے رہنا ہے 20-20 سیکنڈ کے لیے صاف پانی کے ساتھ, تاکہ ہاتھوں میں بھی اگر جراثیم آئے تو کوئی مسئلہ نہ ہو. اور ہاتھ کو آپ نے ناک کے ساتھ, منہ کے ساتھ, یہ بھی آنکھ کے ساتھ یہ نہیں لگانا ہے آپ کو, چاہے مسئلہ ہے یا نہیں ہے, تاکہ پہلے سے آپ ٹرینڈ ہو جائیں کہ آپ نے میجرمنٹ کرنا ہے, تاکہ کسی بھی صورت میں مسئلہ پھیلے نہیں. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. صحیح ہے. تو اب یہ بھی بات ہوئی تھی کہ دھوپ میں وائرس ختم نہیں ہوتا, ٹیمپریچرز بڑھیں گے تو کہا جا رہا تھا کہ وائرس ختم ہو جائے گا, تو اس پر بھی بات کریں گے کہ دھوپ اس پر افیکٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے, اس پر بھی بات ہوگی. اور ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں یہ بھی موجود ہوں گے, محسن عباس بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, کالز کا سلسلہ بھی شامل رکھیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. تو محسن, اس وقت جہاں ہم ضرورت مندوں کی بات کر رہے ہیں, اپنے ارد گرد لوگوں کے خیال کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ کتنا بڑا موقع ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں. محسن جی بالکل درست فرمایا آپ نے. رمضان المبارک آنے کو ہے, ہم لوگ اوکیجنلی سخی ہونے کے جو عادی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم اس موقع کو غنیمت جانیں اور اللہ پاک کی طرف سے اس کو اس طرح سے بھی مجھے لگتا ہے یوٹیلائز کریں کہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کی, ان دوستوں کی, ان سفید پوش لوگوں کی مدد کو نکلیں ابھی سے, کہ جو لوگ منتظر ہیں. اچھا, ایک بڑی اچھی بات میں یہاں پہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا, انڈسٹری کے بہت سے لوگ اور ویسے بھی جو صاحب استعداد لوگ ہیں وہ اپنے تئیں ہر جگہ پر اس طرح سے لوگوں کی امداد کے لیے بھی پہنچے ہیں. اس میں شاہد آفریدی صاحب بھی ہیں, ہمارے سیلیبریٹیز بھی ہیں. ایک اور بہت اچھا میں نے فیس بک پر ہمارے ایک بڑے اچھے مشہور ڈیزائنر ہیں عاصم جوفا صاحب, انہوں نے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے, ان کے لیے وہ ڈیزائنر ہیں, تو انہوں نے کٹس تیار کی, اپنا انہوں نے کنٹریبیوشن اس طرح سے دیا جو کہ مجھے لگتا ہے بڑا قابل ستائش ہے. تو میں ان لوگوں, تمام لوگوں کو اپنے اپنے کیپیسٹی میں جو بھی لوگ اس طرح سے کام کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیے یہ ایک ایسا وقت آیا ہے کہ ہمارے جو ساتھ کولیگز بھی کام کرتے تھے, ہمارے ساتھ کے جو لوگ اسپاٹ بوائز تھے, وہ ایک سفید پوش لوگ ہیں, وہ محنت کر کے اپنی ہاتھوں پیروں سے کمانے والے لوگ ہیں, لیکن اب وہ خاموش ہو جائیں گے, وہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. تو آپ کو نظر رکھنی ہے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں, کون سے ہمارے ارد گرد احباب ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, لیکن ہم ان تک جائیں خود. بالکل ایسا ہی ہے, ہمیں اس چیز کا احساس کرنے کی ضرورت ہے, احساس پیدا کریں اپنے اندر, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پاز لگایا ہے نا, یہ جو وقت دیا ہے, اس میں سوچیں, تھوڑا سا موازنہ کریں کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے اس ایسے ماحول میں, ایسے وقت میں لوگوں کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں. انضمام ہمیں کال کریں. السلام علیکم, کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. اچھا, میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے. ایک تو ماسک کے والے سے میں نے پوچھنا ہے کہ کس ٹائپ کا ہم ماسک یوز کریں. دوسرا, یہ مارکیٹ سے نہیں مل رہا ہے, جو ہم ماسک یوز کیا ہوا ہے اسے ری سائیکل کرتے ہیں یا اسے دوبارہ یوز کر سکتے ہیں کسی طریقے سے؟
اوکے بھائی صاحب، ایک تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ماسک اویلیبل نہیں ہے ڈسپوزیبل، اور ماسک بہت سارے لوگ کپڑے کا ماسک استعمال کر رہے ہیں یا ایک ہی ماسک بار بار لگا رہے ہیں، تو کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ عام عوام کو جو کہ کسی کانٹیکٹ میں نہیں آیا تو ان کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ شروع میں ہی ہر ایک نے کہا ماسک پہن لو ماسک پہن لو. اس کی وجہ سے جو اصل لوگ ہیں جن ماسک پہننا چاہیے، جو کہ فرنٹ لائن پہ ہیں، جیسے آپ کے رپورٹرز جاتے ہیں، پولیس والے ہیں، پھر ہیلتھ کیئر ورکرز. ابھی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہاں پر ڈاکٹروں کے لیے، نرسوں کے لیے، ان کے لیے ماسک نہیں ہیں، اور قیمتیں 2 روپے 3 روپے کی چیز آج 12 روپے 15 روپے کے لیے انفارچونیٹلی یہ ہے. اور یہ صرف ہمارا حال نہیں ہے، ہر جگہ ہے. امریکہ میں بھی یہ حالات ہیں. میرے ڈاکٹرز جاننے والے ہیں، وہ آپریٹ کر رہے ہیں بغیر ماسک پہنے ہوئے. اب وہ کچھ ہاسپٹل ہونے کا گھر سے کاغذ کے بنا کے لے آؤ. اس طریقے سے یہ جو کپڑے کے ماسک ہیں اس کو پہن سکتے ہیں، لیکن اس کو یہ کوشش یہ کریں جب بھی اس کو دھو لے، ضرور 2-4 بنا لے تاکہ اس کو کر کے پھر اس کو دھوئیں. اور اس کے ماسک پہننے سے ایک جو ہوتی ہے، عام آدمی جب پہنتے ہیں نا، ہم لوگ جب کوئی چیز پہنی ہوتی ہے اس کو ہاتھ لگانے کی عادت ہوتی ہے کہ کبھی یوں ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی یوں ٹھیک کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہی چیز پھر آپ جا کے کسی سرفیس پہ لگاتے ہیں تو آپ ٹرانسمیشن پھیلاتے ہیں. تو ماسک عام حالات میں آدمی ہم کی عادت ہوتی ہے کہ کبھی یہاں خرچ کر لیا، کبھی آنکھوں میں کھجا لیا، پھر یہ کر لیا. لیکن جب کوئی چیز پہنی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو بار بار ایڈجسٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے پھر آپ جو ہے نا، آپ کے انفیکشن کو، آپ کے ہاتھوں میں جراثیم ہوتے ہیں وہ آپ پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز یہ کہ ابھی کچھ دیر پہلے پروین کی کال بھی آئی تھی، سوال آیا تھا تو ہم بریک پہ چلے گئے تھے. یہ جو کپڑے ہیں دھوپ میں ہم لے جا کے ڈال دیں، اور پھر کہا گیا کہ دھوپ میں کیونکہ یہ ایکٹیو نہیں رہتا ہے، پہلے پھر اس کو کہا گیا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو میں چاہوں گی کہ کیا پریکٹس کریں اس کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو آپ اپنے کپڑے لا کے اس کو اتار کے جب گھر سے باہر سے آئیں، کافی اور بھی جراثیم ہوتے ہیں، ان کو الگ کر کے کہیں پر رکھ دیں. یہ وائرس جو ہے نا 2 سے 6 گھنٹے کے اندر خود بخود مر جاتا ہے. تو فوراً دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو جہاں پر ڈسپوز آف کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو رکھتے ہیں کہ آئندہ دوبارہ صبح جو ان کی وہ ہوتی ہیں اس کے لیے دوسرے دن ایسی جگہ نہ رکھیں جہاں کوئی ہاتھ لگائے. ایک اور کالر ہے فیصل اسلام آباد سے. السلام علیکم فیصل. جی وعلیکم السلام میڈم. سب کو اپنا میرا ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال ہے میم. جی ڈاکٹر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی 14 دن کے لیے اگر کسی کو علامت ہوتی ہے تو 14 دن بعد پتہ چلتا ہے، تو اس کا کوئی اگر کسی کو یہ کرونا وائرس اللہ نہ کرے اگر کسی کو ہو جائے تو کیا اس کی فوری کچھ پتہ چلنے کی علامت ہے اس کی؟ ٹھیک ہے وسیم صاحب، فوری طور پہ کسی طرح پتہ چلا سکتے ہیں کہ کرونا ہے یا نہیں ہے؟ علامات 14 دن کے بعد ظاہر ہوتی ہیں. فیصل کا سوال. ہاں، علامات تو بالکل باہر ہوتی ہیں. 90% بلکہ 95% کوئی علامتیں ہوتی نہیں ہیں اگر بیماری ہے بھی تو. لیکن یہ کہ اگر کوئی علامتیں نہیں ہیں پھر تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر بندے ویسے بھی وہ ڈر کے مارے کہتے ہیں نہیں خدا نہ خاصا ہمیں یہ نہ مسئلہ ہو تو ہم ٹرانسمٹ نہ کر دیں، اس پوائنٹ آف ویو سے چیک کروا سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں بھی چیک ہوتا تو کم از کم یہ ہے کہ پریونٹیو میئرز پہ آپ اختیار کریں. اگر آپ کو علامتیں کوئی خاص نہیں ہے، چاہے وہ بیماری ہے بھی ہے، جب علامتیں نہیں ہیں تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن تسلی کے لیے آپ چاہتے ہیں تو اپنا ٹیسٹ بھی آپ کروا سکتے ہیں. جتنے فرنٹ لائنرز ہیں وسیم، ڈاکٹر صاحب کانٹیکٹ ہوا ایسے بندے سے. جی اب یہ جو جتنے فرنٹ لائنرز ہیں جو باہر نکل رہے ہیں، سمٹمز بھی نہیں شو ہو رہے، تو کیا ہم سب لوگوں کو ٹیسٹ کروا لینے چاہیے فار دا سیف سائڈ، یا کیا کریں پھر؟ اصولی طور پہ تو دیکھیں بہت سے لوگوں کو ٹیسٹ کی ضرورت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر کسی کا ٹیسٹ ہوتا نہیں ہے، اور ابھی اور ٹیسٹ کی اویلیبلٹی بھی زیادہ کرا رہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے. تو اس میں کسی کو علامتیں ہیں یا نہیں ہیں، چاہے وہ گھر میں ہیں چاہے باہر نکلیں، اصولی طور پہ پوری اسکریننگ تب بھی ہوگی کہ کہاں پہ ہیں بندے، کن کو پازیٹیو ہے، کن کو علامتیں ہیں، کن کو نہیں ہیں، اور وہاں پہ پھر کیا کرنا ہے اس علاقے کو اسی حساب سے پھر ایکشن لینا ضروری ہوتا ہے. اصولی طور پہ تو کافی لوگ کرنا چاہیے کہ دن میں دیکھا جائے تو کئی ہزار لوگوں کو جو ہے ڈیلی ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ پتہ چلے کہ علامتوں کے بغیر بھی کہ بیماری پھیلی ہے یا نہیں پھیلی ہے. لیکن بہت جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ منسٹر صاحب نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ ساری چیزیں آ جائیں گی ٹیسٹ کرنے کی، تاکہ پھر ہر بندہ اپنا ویسے ہی ٹیسٹ کروا لے تاکہ تسلی ہو جائے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے شمیم. السلام علیکم. شبیر ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. السلام علیکم شبیر. وعلیکم السلام. جی میڈم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میڈم ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ سندھ حکومت کے لوگ سن 1971 سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ لیاری ہمارا گھر ہے. اب لیاری میں ہم محفوظ ہیں، ہمارے بچے بیمار ہیں، ہمارے کو کوئی ہیلپ کرنے نہیں آ رہا. کل میرا بچہ اتنا رات کو بیمار تھا، کوئی اسپتال میں لے جانے کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں تھے. میڈم ہم کیا کریں؟
ٹھیک. اب یہ جو لوگ اسپتالوں میں نہیں جا سکتے, جو اس وقت بھائی صاحب افورڈ بھی نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ڈیلی ویجز پہ کمانے والا بندہ ہے وہ تو گھر میں محصور ہے, تو آپ نے راشن پہنچا دیا, لیکن باقی ضروریات جو پیسوں کی ضرورت ہے اس وقت اگر وہ نہیں ہے تو اب کیا کریں ایسے ماحول میں, ایسی سچویشن میں؟ ان کا بچہ بیمار تھا, وہ نہیں لے جا سکے. شروع میں آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کہی تھی کہ جی جو پڑوسی, ہر ایک کو اپنا خیال کرنا چاہیے کہ اپنے پڑوس میں کیا کر سکتا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ آپ کے پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں کہ ایک وقت یہ خدشہ ہو گیا تھا کہیں وراثت میں بھی حصہ نہ بڑھ جائے. تو آپ کے پڑوسی ہیں, میں جیسے لاڑی میں لوگ ہوں گے جن کے پاس کوئی نہ کوئی سواری ہوگی, اور اس لاک ڈاؤن کے دوران اگر آپ کو ڈاکٹر کو ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت ہے تو ایک دوسرے کی مدد کریں, ٹھیک ہے نا. کوئی نہ کوئی ہوگا پڑوس میں, اس کو چاہیے, اور سب کو خیال کرنا چاہیے, جیسے کہا کہ پڑوس میں کوئی ایسی تکلیف ہے تو وہ کرے. ڈیفینیٹلی ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ ایمبولینسز بھی کی سروسز ہوتی ہیں, چیپا ایمبولینس ہے, ایدی کی ہے, اپنا گورنمنٹ کی اپنی 1122 ہے, ان کو کال کریں, ان کے ساتھ وہ کر لگے. یہ ہے مسائل, کیونکہ دیکھیں ہمیں یہ ضرور ہے کہ یہ کورونا اس وقت ہائی پہ ہے اور اس کی ہم کو پریونشن کرنی ہے, لیکن ساتھ ساتھ دوسری بیماریاں بھی چلیں گی, لوگوں کو چاہے دل کی بھی تکلیف ہوگی, دل کو کڈنی بھی ہوگا, تو اس کو ہم کو نہیں بھولنا چاہیے. جہاں آپ نے یہ کہا تھا, یہ جو احتیاط کی باتیں آپ کر رہی تھی, سب سے بات یہ کہ ٹیسٹ ایک ریالٹی ہے کہ ٹیسٹ جو ہے نا بہت لمیٹڈ ہے. ٹیسٹنگ کر کے ہی دنیا بھر نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا, ہمارے نہیں ہو رہا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت پوری دنیا افیکٹڈ ہے, سب کو اپنی پڑی ہے. اب میرے پاس اگر کٹ ہیں تو میں چاہوں گا کہ میرے ملک میں ہی رہے, اور میں کسی کو دے دوں. امریکہ نے بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ بین کر دی ہے, یو کے نے بھی بین کر دی ہے, فلائٹس چل نہیں رہی ہیں. تو جو آپ کے پاس لمیٹڈ ہے, تو جن کو سمٹمز نہیں ہیں, اور جیسے آپ جیسے میرے جیسے لوگ جو باہر گھوم رہے ہیں ان کو ایکسپوجر کا زیادہ چانسز ہیں, تو ہم کو احتیاط کرنی ہے, احتیاطی تدابیر کرنی ہے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. محمد تاج ہمیں کال کر رہے ہیں فیصل آباد سے. السلام علیکم. السلام بھائی, یہ پوچھ رہا تھا محترمہ کہ یہ الرجی وغیرہ سے کوئی ایسی علامات تو نہیں ہے, اور دوسرا یہ. وعلیکم السلام. جی کیا کہہ رہے تھے تاج, آپ کا سوال؟ اچھا, ان کی کال. احمد ہمیں کال کر رہے ہیں شمالی وزیرستان سے. السلام علیکم احمد. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے ڈاکٹر سے یہ پوچھنا ہے کہ جو بندے کے ہاتھ میں وہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس پر ٹمپریچر چیک کیا جاتا ہے, وہ تو فیس کے بہت قریب رکھا جاتا ہے, کیا یہ تو دوسرے بیمار میں بیماری ٹرانسفر کا باعث تو نہیں بن سکتا؟ تھرمامیٹر نہیں, وہ جو بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو بالکل اس کے چہرے کے قریب رکھا جاتا ہے, وہ انسٹرومنٹ کا مجھے نام یاد نہیں ہے. اسٹیتھوسکوپ کی بات, تھرمل کی بات, تھرمل جو تھرمل گن کی بات کر رہے ہیں. اچھا تو بتا دیجیے آپ. پھر وسیم صاحب کی تھرمل گن نزدیک آنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا جب تک آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں, یا آپ کے اسی لیے دور سے کیا جاتا ہے تاکہ اس میں اگر کوئی جراثیم بھی ہے تو آپ کے ساتھ نہ لگے. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے ابھی محسن ہم نے دیکھا کہ جو کال بھی آئی لیاری سے, بڑی تشویش بھی ہوتی ہے, بڑی مشکل بھی ہوتی ہے کہ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ ایسے لوگوں کے لیے. جیسے کہ ابھی 92 نیوز کے اوپر بھی ایک کیمپین چل رہی ہے کہ لوگ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں اپنی مشکلات, تاکہ ان کا ازالہ کیا جا سکے جس بھی کیپیسٹی میں ہو. تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کریں اور اس مشکل صورتحال میں اپنی قوم کا ساتھ دیں؟ جیسے آپ نے بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو سیکنڈ کیا, میں بھی آپ کو سیکنڈ کروں گا کہ ہماری سب سے پہلی پرائرٹی تو یہی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں, اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, اس کے بعد ہم اپنے گھروں سے باہر اپنے ہمسایوں کو دیکھیں, کیونکہ رشتہ داروں کے پہلے حقوق ہیں, اس کے بعد ہمارے ہمسایوں کے حقوق ہیں. ہم اپنے ارد گرد, جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی لیاری میں بھی ارد گرد کچھ صاحب استعداد لوگ ہوں گے جو ایسے موقع پہ ٹرانسپورٹ پرووائڈ کر سکیں یا کچھ کھانا پرووائڈ کر سکیں. حکومت بھی کوشش کر رہی ہے. ایک میری چھوٹی سی التماس ہے, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے ویڈیوز بھی دیکھنے کو آئے کہ جہاں پر جو ہمارے انٹیریئر کے علاقے ہیں, چاہے وہ انٹیریئر سندھ ہے, چاہے وہ گاؤں گوٹ ہیں, دیہات ہیں, وہاں پر ابھی تک لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ ایسی کوئی وبا آئی ہے. تو
वहां के लोग जो हैं वो बिल्कुल मुझे लगता है इस चीज से बिल्कुल लाइल हैं कि ऐसी किसी वबा ने जो है वो घेर लिया है हमें। उनसे जब जाकर पूछा जाता है तो वो बिल्कुल लाइल हैं और बिल्कुल लाओबाली सी उनकी कैफियत हो जाती है। तो मेरे एक गुजारिश है हुकूमत से कि अगर वो अपने नुमाइंदे भेजकर उनको थोड़ा सा इस बारे में गाइड कर सके। मेरा नहीं ख्याल वहां पे हाइजीन के कोई इंतजाम होंगे, जब उनको पता ही नहीं है तो वो शायद ये रूटीन फॉलो भी नहीं कर रहे होंगे। हम जैसे बहुत से लोग जो प्रिविलेज्ड लोग हैं उन लोगों के लिए है कि हाथ धोएं, वो हाथ धो सकते हैं बार बार। एक घर जहां पे साबुन की एक ही टिकिया मेरे ख्याल में महीने में आती है, वो तो बार बार हाथ धोते हुए भी सोचते होंगे। तो ऐसे बहुत से मसाइल जो हैं वो हमें दरपेश हैं, जिसमें हुकूमत भी पेश है, जिसमें मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे कुछ कोशिश कर रहा हूं काम करने की। मेरे बहुत से दोस्त अहबाब हैं जो रोज की बुनियाद पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि हमने ये बनाई है ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशन, इसमें आप एहतियात दे सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि हम हर बार, चाहे वो सैलाब हो, कोई कुदरती आफत आए, हम एक कौम होने का सबूत जरूर देते हैं। तो आई होप कि हम उन तमाम लोगों तक पहुंच सकें जो इस मुश्किल वक्त में इंतजार में हैं कि उन तक इमदाद पहुंचाई जा सके। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कल एक लियारी की ही वीडियो में देख रही थी, अभी मुझे ख्याल आ गया जब मोहसिन बात कर रहे थे तो उसमें यही लोग कह रहे थे कि जो मज़दूर हैं जो रोज़ाना काम करते हैं, जो कि अपना वो टूल्स लेके हथौड़ी छेनी वगैरह वो लेकर बैठे हुए थे सड़क पे, फुटपाथ पे, और उन्होंने निकल आए, कहने लगे कि अगर यही सूरत हाल रही तो हम शायद कोरोना से ना मरे लेकिन भूख से मर जाएंगे और हमारे बच्चे भी भूख से मर जाएंगे। तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा कर्ब हुआ, बड़ी तकलीफ हुई और आज फिर ये कॉल इस तरीके से आ गई। तो हम सबको यकीनी तौर पर सोचना है, समझना है कि जिस सिचुएशन में हम हैं वहाँ सिर्फ एक कोरोना चैलेंज नहीं है, वहाँ बहुत सारे और भी चैलेंजेस हैं। तो जो मोहसिन ने बात की है वसीम साहब, जो गांव में, देहातों में हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। मीडिया पे बारहा कहा जा रहा है लेकिन उसके बावजूद कहीं कहीं उसकी भी रसाई नहीं है, लोग समझ नहीं रहे हैं इस बात को। तो किस तरह बराह रास्त कैंपेन्स की जा सकती हैं, घर घर जाके या जो है ना ज़िले मोहल्ले में समझाया जाए लोगों को, जाकर उनको फैसिलिटीज़ दी जाएँ कि आपने अमल दरामद किस तरह करना है। डॉक्टर वसीम। जी बिल्कुल, वहाँ में कई लोग अच्छे हैं जो कि नमाजी हैं, परहेजगार हैं, उनको चाहिए पूरा ग्रुप बनाएं हर जगह, और जहाँ बीमारी है या नहीं है और वहाँ पे जाके हर घर में जाके उनको बताएं कि किस तरह आपने प्रिवेंटिव मेजर्स करना है, कोई लामते हैं या नहीं है। आपने शुरू में अपने आप को आदी कर लें ताकि आप इसमें आपको कोई पैसे तो नहीं लगते, कि आपको कोई ख़तरा भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी है, सिर्फ सफाई का अपने ख़ास ख्याल रखना है, डिस्टेंस रखना है, नमाज कुरान आपने पढ़ना है, और उसके अलावा जो है सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है, और मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें ताकि प्रिवेंशन आप बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। कलौंजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सब्ज़ी फल जो होते हैं मौसमी वो इस्तेमाल करें ताकि इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो, विटामिन सी हो। ये तमाम बातें जो है हर ग्रुप्स को चाहिए। वहाँ पे जो मौलवी हज़रात हैं वहाँ पे, और जो पुलिस वाले भी हैं, आर्मी वाले भी हैं, वो भी जाके ऐसी जगहों पे जाके अपने वो सारों को बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और क्योंकि ऑलरेडी देखें डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ जो भी है वो सब लोग जान बचाने में हैं। आर्मी वाले भी जान बचा रहे हैं, पुलिस वाले भी जान बचा रहे हैं। देखिए वो ड्यूटी जो कर रहे हैं वो लोगों की जान बचाने के लिए कर रहे हैं। तो हर जगह पे पुलिस भी है, आर्मी भी है, नमाजी परहेजगार लोग भी हैं, नेक लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। तो सबको चाहिए कि ग्रुप बना के हर जगह जहाँ बीमारी है या नहीं है, हर जगह जाके, घरों में जाके, महल्ले में ग्रुप्स बनाएं ताकि हर शख्स को पता चले कि उसने क्या करना है। डरना नहीं है, खौफज़दा नहीं होना, खौफ से आपको और बीमारियां ज़्यादा हो सकती हैं। आपने सिर्फ अपने आप को फिट रखना है और बचाव पे आपने तवज्जो देनी है ताकि आप और आपके बच्चे और पूरी कौम जो है सेहतमंद रहे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, जैसे भी हम पिछले दिनों इतनी इस पे बहस रही। जी मोहसिन कहिए कुछ, क्या कह रहे थे आप? मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा था, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया कि जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं या मौज़न हैं या कोई भी जो समझदार लोग हैं उस इलाके में वो जाएं। मेरी गुजारिश है, मैं गैर सियासी आदमी हूं लेकिन मुझे ऐसा बहैसियत आवाम ये एक मेरी एक राय है कि जो हमारे हजरात होते हैं, हमारे नुमाइंदगान होते हैं जो वोट्स लेने के लिए इन इलाकों में पहुंच जाते हैं, तो आज वो अवेयरनेस के लिए भी अगर निकले अपने घरों से तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सही बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। पिछले दिनों जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मजाक भी बना कि जैसे सियासी नुमाइंदगान अपने घरों में आइसोलेट है, क्वारंटाइन है, ऐसे ही आप भी अपने घरों में बंद हो जाइए। तो ये मजाक भी हुआ, लेकिन हमें इस वक्त इसको अज़राए मजाक नहीं, बड़ा सीरियस लेने की ज़रूरत है कि वाकई जो लोग आप ये ख़ास तौर पर लियारी की बात हुई ना, तो जब वोट लेना होता है तो हम देख रहे होते हैं कि किस तरह से लियारी में कैंपेन्स होती हैं, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान किस तरह से कैंपेन्स करते हैं और बड़ी ज़ोर शोर से कैंपेनिंग की जाती है। तो आज
आज कहाँ हैं आप लोग जो कि नारों पर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब यही लियारी के अवाम और दीगर इलाकों के अवाम शदीद मुश्किलात में होते हैं तो आप इन्हें रेस्क्यू करने के लिए क्यों नहीं पहुँचते? तो सवाल तो है बादी साहब, बिल्कुल है। डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, पैरामेडिक्स काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, तो ज़रा हमारे पॉलिटिशियंस को भी निकल जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं को ही है कोरोना से। देखिए, एक तो सबको निकलना चाहिए, सबका फ़र्ज़ है, आवाम का भी फ़र्ज़ है, डॉक्टरों का भी फ़र्ज़ है, और सबसे अहम जो है ना उलमा का फ़र्ज़ है। उलमा को मस्जिदों से ऐलानात होने चाहिए कि जी अपने घरों पे रहें। मस्जिद में जैसे अभी गवर्नमेंट ने भी कहा हुआ है कि जी 3 से 5 लोगों से ज़्यादा की जमात, मस्जिदें आबाद रहें। आप लोग देखें, इसमें जो भी चीज़ आती है, आदमी के वबा आएगी, वो सब अल्लाह ताला की मशीयत से आती है और अल्लाह ही इसको ख़त्म कर सकता है। अल्लाह की तरफ हम सबको रुजू करना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस वबा से जल्दी निकाले हमको। लेकिन मसाजिद हैं जिसमें माइक्स लगे हुए हैं, वो मोहल्लों में ऐलान करें, सब लोग अपना अपना हिस्सा डालेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ी वबा है कि इसमें जब हम हर एक सिटीज़न से लेके, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे उलमा हो, चाहे मीडिया हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जहाँ जो अपनी आवाज़ पहुँचा सकता है उसको चाहिए कि अपनी आवाज़ को पहुँचाए। बिल्कुल ऐसा ही। हमने जैसे बड़ी बड़ी मुश्किलात झेली हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलात से हम निमट गए, निकल गए, हम इस मुश्किल से भी निकल जाएंगे। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ कीजिए और लोगों की मदद कीजिए। बहुत शुक्रिया तमाम का। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सुबह सवेरे सब सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कोरोना वायरस की वजह से और सबको तशवीश है कि आखिरकार कैसे इससे रिकवर करना है, जो बताया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से वो यही है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, और जिनको लंग्स का प्रॉब्लम रहता है, जिनको सांस लेने में मुश्किलात होती हैं, तो वो सांसों की एक्सरसाइज करें, बेहतर करें, मेडिटेशन करें। इस सारी सूरत हाल में हम एक्सरसाइज करके अपने मुदाफ़ती निज़ाम को कैसे बेहतर कर सकते हैं। फेफड़ों पर ये जो हमला करता है, जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जो हम सांस नहीं ठीक से ले पाते, तो इस तरह से हम कैसे एक्सरसाइज करके उसको कवर कर सकते हैं, बात करेंगे। हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट सलमान फिरोज साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सलमान। सबसे पहले ये जो कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाना है, और फिर जिनको सांस का मसला होता है उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है कोरोना वायरस, तो इस वक्त हम सबको क्या करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज में क्या करना चाहिए, ताकि हमारा रूटीन भी एक तो चेंज हुआ है, लॉकडाउन की वजह से सब घरों में महदूद हैं। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इम्यून सिस्टम आखिर हमारा वीक होता क्यों है। हम लोग ये जानते हैं कि जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन है, वो खुद ब खुद उनकी बॉडी के अंदर एबिलिटी है कि वो इस वायरस से, इस इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। अब इम्यून सिस्टम वीक होने की 3 वजह हैं, और वो क्या है? फिज़िकल, केमिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो सारों के ज़हन में एक इमोशनल स्ट्रेस ही आता है। फिज़िकल स्ट्रेस भी एक स्ट्रेस है, केमिकल स्ट्रेस भी एक स्ट्रेस है। फिजिकल स्ट्रेस क्या है? हमारी बॉडी में डेली रूटीन में एक्टिविटी का ना होना। केमिकल स्ट्रेस क्या है? हम जो सेल्फ मेडिकेशन लेते रहते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा पेन किलर, आप मुझे 4 से 5 पेन किलर इस टाइम गिनवा सकती हैं, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन आपको फिर भी ऑलरेडी पेन किलर्स का पता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग, हमारे लिए बहुत आसान है कि हम किसी भी मेडिकल स्टोर से जाकर कोई भी मेडिसिन ले लें पेन के लिए। ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्ट्रेस है, हमारी इम्यूनिटी को लो कर देता है, और इस वीक इम्यूनिटी की वजह से किसी भी किस्म का वायरस का इन्फेक्शन, किसी भी किस्म का फंगल इन्फेक्शन हम पे अटैक कर देता है। और जिस तरह कोरोना वायरस के हालात चल रहे हैं, सबसे पहले हमारे लंग्स को अटैक करता है। अब लॉकडाउन की वजह से हम घर में महदूद तो होकर बैठ गए हैं, जिम्स बंद हैं, आपके क्लब्स वगैरह बंद हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर में एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक्सरसाइज के लिए किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती। एक्सरसाइज हम बॉडी वेट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अब योगा कर सकते हैं, अब मेडिटेशन कर सकते हैं। हमने एक्चुअली में अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है और अपने डेली रूटीन में थोड़ी सी मूवमेंट को ऐड करना है। हम घर में आराम से बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम इस चीज़ को ब्रेक डाउन करें। 60 साल से बड़ी उम्र के लोग एक्सरसाइज कैसे करें? अब लेट के एक्सरसाइज कर सकते हैं, अब बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप सिंपल ये तो कुछ नहीं कर सकते तो आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। जब भी आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और आपके बॉडी के अंदर एबिलिटी पैदा हो जाएगी, आपके इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन हो जाएगा।
اچھا سلمان، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو 50 سال سے زائد کے لوگ ہیں کیونکہ ان کا امیون سسٹم بھی جو ہے وہ تھوڑا ویک ہو جاتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ، تو اس وقت انہیں کس طرح کی ایکسرسائزز کرنی ہے یا وہ کس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں کہ امیون سسٹم بھی اسٹرانگ رہے اور ان کی ہیلتھ بھی اچھی رہے؟ دیکھیں 50 سال سے بڑی عمر کے لوگ اور جو بچے ہیں یہ دونوں زیادہ انفیکشن کے ان پہ چانسز ہیں۔ اب جو 50 سال سے بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں۔ اب سیڑھیاں تو ہر ایک کے گھر میں ہوتی ہیں، آپ سیڑھیاں چڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ زیادہ سے زیادہ کمرے کے اندر واک کر سکتے ہیں، یہ دوسرا کام ہے۔ آپ میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں، یوگا کریں جس کے اندر آپ ڈیپ بریدنگ کر سکتے ہیں۔ ڈیپ برید ان کریں، 3 سیکنڈ تک ہولڈ کریں بریتھ کو، اس کے بعد برید آؤٹ کر دیں۔ یہ سمپل ایکٹیویٹی ہے جو 50 سال سے بڑی عمر کے لوگ گھر میں کر سکتے ہیں۔ اپنے جوائنٹس کو موو کریں، بیٹھیں، سیٹڈ اسٹریچز کر سکتے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ کمرے کے اندر ہی واک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب بچوں کے لیے بھی ایکٹیویٹیز اور جو بہت ہارٹ ضروری ہے۔ پیشنٹس وغیرہ ہیں وہ کیا کریں؟ ہارٹ پیشنٹ بھی واک کر سکتے ہیں۔ واک جو ہے آپ کے ہارٹ کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ آپ نے رننگ نہیں کرنی، جوگنگ نہیں کرنی، آپ کمرے کے اندر آپ صرف واک کر سکتے ہیں۔ اپنی سلیپ پہ کام کریں، آپ نے گہری نیند لینی ہے، رات کی سلیپ آپ نے لینی ہے۔ اس وجہ سے سٹریس کے ماحول میں ایفیکٹ ہماری سب سے زیادہ سلیپ ہو رہی ہے اور ہمارا ڈائٹ کا پیٹرن زیادہ ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے سلیپ پہ کام کرنا ہے، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، سٹریس پہ نہیں اپنے رہنا۔ سٹریس کریں گے، سٹریس لیں گے تو آپ کی امیونٹی زیادہ ویک ہو۔ اچھا سلمان، ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں جوڑوں کا درد وغیرہ ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ورزش کریں گے، واک زیادہ کر لی تو اور زیادہ درد میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس پر کیا ہے، کیا واقعی ایسا ہی ہوتا ہے یا آہستہ آہستہ یہ ریلیف ملنا شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں جو ہماری باڈی اللہ پاک نے بنائی ہے یہ بہت ہی کمپلیکس سٹرکچر ہے۔ اس کے اندر جو جوائنٹس ہیں ہمارے، کچھ جوائنٹس ہیں جنہیں کہتے ہیں سنوویل جوائنٹس، جیسے کہ ہمارے نی کے جوائنٹ ہیں، ہمارے سپائن کے جوائنٹس ہیں۔ ان سارے جوائنٹس کو جو خوراک ہے، نیوٹریشن ہے، وہ صرف اور صرف موومنٹ سے ملتی ہے۔ اگر ہم موومنٹ کریں گے تب ہی اس جوائنٹ کے اندر ڈائٹ جائے گی، جو ہم کھاتے ہیں اس میں جائے گا، یہ ہیلدی ہو سکیں گے۔ لیکن if we don't use it, we'll lose it۔ تو اس لیے موشن از لوشن۔ ہم جیسے جیسے موشن اپنی باڈی میں ڈیلی روٹین میں ایکٹیویٹی ایڈ کریں گے تب ہی ہمارے ان جوائنٹس میں موومنٹ پہنچے گی، جوائنٹ میں نیوٹریشن پہنچے گی۔ اب آپ دیکھیں جیسے جیسے اب تو بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ ینگ جنریشن کے اندر بھی نی پین، لوئر بیک پین، نیک پین، اس طرح کے ایشو آ رہے ہیں۔ یہ کیوں آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ڈیلی روٹین میں سے ایکٹیویٹی کو بالکل ہی نکال دی۔ ہم صرف آفس یا گھر، اس کے علاوہ ہمارے پاس جم جانے کا ٹائم نہیں ہے، ایکٹیویٹی کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ جم نہیں جا سکتے کوئی مسئلہ نہیں، آپ گھر کے اندر ایٹ لیسٹ 20 سے 25 منٹ اپنے آپ کو دیں، واک کریں، سیڑھیاں زیادہ سے زیادہ چڑھیں۔ اس کے بعد آپ آرام سے ایک اسٹریچ کر سکتے ہیں اور بریدنگ کر سکتے ہیں، ڈیپ بریدنگ۔ یہ سمپل ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کسی قسم کی پین ہے اور اچھا، گھر میں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو ایک عرصے تک میں خود بھی کرتی رہی ہوں ایکسپیریمنٹ، یہ جو رسی کودتے ہیں ہم، وہ چھوٹی سی جگہ میں آپ زیادہ کیلوریز برن کر سکتے ہیں اور بہت تھوڑے ٹائم میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ کس حد تک افیکٹو ہو سکتی ہے کہ آپ کو گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا، جم بھی نہیں جانا، آپ ویٹ بھی لوز کریں گے اور ایکٹیویٹی آپ کی فل باڈی انوالو ہوتی ہے اس میں؟ دیکھیں روپ سکیپنگ جس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ بہت اچھی ہے، کارڈیو ہے، بہت زبردست ہے۔ لیکن جو بڑے ویٹ کے لوگ ہیں، جن کا اوبیز کیٹیگری میں آتے ہیں یا جن کے جوائنٹس ویک ہیں، ان کے اوپر یہ کافی سٹریسفل رہ جاتی ہے۔ اگر تو آپ ہیلدی ہیں، آپ آلریڈی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، آپ یہ کریں، آپ کے لیے بہت زبردست ہے۔ لیکن اگر آپ آلریڈی نی پین، نیک پین، بیک پین میں کا ایشو ہے آپ کو اور آپ یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو آپ کا اس کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، تو بڑی عمر کے لوگوں کو ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں، واکس کریں۔ اچھا، آپ کہتے ہیں بچوں کو بھی ایکٹیویٹیز میں اس وقت انوالو ہمیں کرنا ہے، تو کیسے ان کو بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں کہ کس طرح ڈیپ بریدنگ کریں اور کیا کیا ان سے کروا سکتے ہیں ایکٹیویٹیز؟ دیکھیں گھر میں بچے وہی کریں گے جو بچے دیکھیں گے۔ تو اگر بچوں کے پیرنٹس ہی ایکسرسائز نہیں کریں گے تو وہ بچوں کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے۔ بچوں کے پیرنٹس کو چاہیے گھر میں تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکال کے ایکسرسائز کریں۔ بچے انہیں دیکھیں گے اور لازمی 100% بچے بھی انہیں دیکھ کے ایکٹیویٹی کریں گے۔ اگر پیرنٹس خود ہی ایکسرسائز نہیں کر رہے، وہ اپنی ہیلتھ کی کیئر نہیں کر رہے، تو وہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان کے بچے بھی یہ کریں؟ اب میں خود ایک نیشنل چیمپئن رہا ہوں، میں بیسیکلی میں ریسلر تھا، تو میں جو ایکسرسائز کرتا تھا میرے گھر کے سارے بچے مجھے دیکھ کے وہ ایکسرسائز کرتے تھے۔ بالکل ایسی ہوتا ہے۔
تو بالکل اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک تو خود اپنے آپ کو ہیلدی اور فٹ رکھیں، ساتھ ساتھ گھر والے بھی ہیلدی اور فٹ رہیں، بچے اگر آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ کے گھر میں بڑے بزرگ ہیں تو ایک ٹائم بنا لیں، اس ٹائم ڈیوریشن میں سب لوگ ایکسرسائز کریں، اور جو ہے نا وہ اس وقت جو ٹائم ہے ہمارا بہت زیادہ ہمیں مل گیا ہے، اللہ کا شکر ہے، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے تو اس میں اویل کریں اور ہیلدی ایکٹیویٹیز اپنے گھر میں کیجئے تاکہ آپ کی صحت بھی اچھی رہے اور آپ کا وقت بھی اچھا گزرے۔ بہت شکریہ سلمان، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہمارے ساتھ رہیے۔ صبح سویرے پاکستان، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة. المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. وہ پانچ ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ. المصطفیٰ المرتضی حسنین بی بی فاطمہ. نور بنت نور زوج نور ام نور نور. نور مطلق کی کنیز لہر لہنا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو غین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم. سبحان اللہ
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں جس طرح سے آغاز کیا ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا. محمود حسن اشرفی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ کو شو میں خوش آمدید کہیں گے. میرے ساتھ علامہ اور نقوی صاحب بھی موجود ہیں، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. اور پروفیسر ناصر محمود صاحب بھی موجود ہیں. اور جیسے کہ ابھی اشرفی صاحب نے کہا کہ مصطفیٰ کے گلشن کے جو پھول ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ جو مہینہ ہے شعبان المعظم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ تواتر سے ولادتوں کا سلسلہ ہے، اور اسی سلسلے سے ہم بھی یہاں پر شوز منعقد کرتے ہیں. اور سلام اہل بیت ہمارا ایک خصوصی سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم تمام جو بھی ہمارے معصومین ہیں، جو بھی ہمارے امام ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں تاکہ آج ان کی ذات سے سیکھتے ہوئے ہم پیغام لے سکیں اور اس وقت ہم سب کو کیا کرنے کی ضرورت ہے یہ سمجھ سکیں. تو آج سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بھتیجے شہزادہ سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے، جو کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کے پھول ہیں. اور آج ہم خاتون جنت سید فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے مہکتے ہوئے پھول کی جرت، بہادری، عظمت، فضیلت، شجاعت پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کی نسل آپ کی سیرت پاک اور آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے اپنی شخصیت کیسے سنوار سکتی ہے، ملک و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا کردار ہم سب کیسے ادا کر سکتے ہیں. اور ان لوگوں نے جس طرح سے تربیت پائی اور اس تربیت پر عمل کیا، آج ہم سب کو وہ سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے. آغاز گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے اون صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح ان لوگوں کی ولادتیں ہوئی ہیں، تربیتیں ہوئی ہیں، میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو جب ولادت ہوئی تو کیسے عرب مہکا اس خوشبو سے، اس پھول کی آمد سے، اس پر گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور 92 ٹی وی کا اور تمام پس کیمرہ افراد کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان موضوعات پر جن پر کہ دیگر فورمز گفتگو نہیں کرتے اور آپ اس پہ سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کو اویرنس دیتے ہیں، معلومات فراہم کرتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے. خانوادہ اہل بیت علیہ السلام میں جتنے بھی شہزادے یا شہزادیاں اس دنیا میں تشریف لائیں تو اس کے پیچھے راز الہی تھا. ہر آنے والا بچہ، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد ہیں. اچھا، یہاں جو یہ حدیث مبارک ہے اس میں ہم سب کے سب محمد ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس خانوادے میں بچہ ہو یا بڑا، وہ سب محمد ہیں. اچھا، جب سب محمد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی تربیت اور ان کا جو کہہ لیجئے کہ آبا و اجداد کا ایک سلسلہ نسب ہے وہ اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ اللہ نے ان کو طاہر بنایا ہے. یہی سبب ہے کہ جب شہزادہ قاسم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، بلکہ اگر میں یوں عرض کروں کہ جس وقت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی اس وقت شہزادہ قاسم 4 سال کے تھے. اور جب کربلا میں شہزادہ قاسم کی شہادت ہوئی تو اس وقت جناب قاسم 14 سال اور 5 ماہ اور 3 دن کے تھے. 14 سال 5 ماہ 3 دن کے. اور کیونکہ عام طور پر روایت میں 13 سالہ قاسم کی روایت ملتی ہے، لیکن جو زیادہ مستند ہے اگر حساب لگایا جائے ان کی گویا 7 شعبان سے اور 10 محرم تک تو 14 سال 5 ماہ اور 3 دن بنتے ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ شہزادے اس دنیا میں تشریف لائے تو خانوادہ اہل بیت میں خوشی کا وہ عالم تھا کہ جناب حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جناب عباس، اور سب سے پہلے جو مبارک دینے آئے جناب عباس. اور آ کر انہوں نے مبارک کیوں دی؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ میرا شاگرد اس دنیا میں آیا ہے. آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ جناب قاسم کی جو یعنی جنگ سکھانے کے، تلوار چلانے کے، نیزہ برداری کے اور شہ سواری کے، گھوڑے پہ کیسے سوار ہونا ہے، کس طرح سے جنگ کرنی ہے، یہ سب کچھ جناب عباس علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو بھی اور جناب قاسم کو بھی سکھایا. تو اس خانوادے میں خوشی کا یہ عالم تھا کہ سب طرف روایت ملتی ہے کہ اس وقت امام حسن علیہ السلام کا کیونکہ دسترخوان ہمیشہ سے مشہور ہے، تو امام حسن علیہ السلام نے
اس دن جب جناب قاسم اس دنیا میں آئے تو شام کے ٹائم پورے مدینے کو دعوت دی اور کہا کہ آؤ میرا وہ لال اس دنیا میں آیا ہے کہ جو میری نمائندگی کرے گا اس بڑے مارکے میں جہاں دین سرفراز ہو. بے شک, اور کی بھی پھر جس طریقے سے جو ان کی تربیت ہوئی اس پر بھی ہم بات کریں گے. پروفیسر ناصر محمود صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. بریک کی طرف پہلے بڑھتے ہیں, اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مصطفیٰ کی جان کی ہے جان قاسم بن حسن. مصطفیٰ کی جان کی ہے جان قاسم بن حسن. مرتضیٰ کے قاسم فیضان قاسم بن حسن. مرتضیٰ کے قاسم فیضان قاسم بن حسن. جن میں خوئے مصطفیٰ ہے جن میں بوئے مرتضیٰ. جن میں خوئے مصطفیٰ ہے جن میں بوئے مرتضیٰ. ہے حسن کا وہ گلے ریحان قاسم بن حسن. ہے حسن کا وہ گلے ریحان قاسم بن حسن. جس نے ایک ہی وار سے ارزق کے دو ٹکڑے کیے. جس نے ایک ہی وار سے ارزق کے دو ٹکڑے کیے. حیدری قوت کی ہے پہچان قاسم بن حسن. حیدری قوت کی ہے پہچان قاسم بن حسن. ابھی دسترخوان کا ذکر ہوا, اس کو بھی خانے کرم سے ٹکڑا اب کیجے عطا. اس کو بھی خانے کرم سے ٹکڑا اب کیجے عطا. آپ کا ساجد ہے مدحہ خان قاسم بن حسن. آپ کا ساجد ہے مدحہ خان قاسم بن حسن. مصطفیٰ کی جان کی ہے جان قاسم بن حسن. مرتضیٰ کے
قاسم فیضان قاسم بن حسن. واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت. اور پروفیسر صاحب جیسے ابھی جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی اور جیسے ابھی کلام بھی پیش کیا گیا کہ مصطفیٰ کی جان قاسم ہے، جان بن حسن if I'm not wrong. تو پروفیسر صاحب بالکل تربیت کی بات ہو رہی ہے، ولادت کی بات ہو رہی ہے، میں چاہوں گی کہ آپ بھی آغاز کریں، کیا کہیں گے؟ سیدنا قاسم بن حسن علیہ السلام، آپ امام حسن کے بہت ہی پیارے شہزادے، امام حسین علیہ السلام کے پیارے اور محبوب. اور ان کے بچپن کو دیکھیں تو وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن میں، حضور تو در یتیم تھے، پھر آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا، پھر حضور کے دادا جان کا وصال ہو گیا، تو آپ اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس آ گئے اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے پر لے کر لیٹا کرتے تھے اور پیار کرتے تھے. وہ منظر ایک بار پھر تاریخ نے دیکھا اور تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا کہ جناب امام حسن مجتبیٰ کا یہ پیارا شہزادہ بہت بچپن میں جب یتیم ہو گئے، آپ کے والد گرامی شہید ہو گئے امام حسن علیہ السلام، تو امام حسین ایسے ہی آپ کو اپنے سینے پر لٹایا کرتے تھے، اپنے سینے پر کھلایا کرتے تھے، جیسے خود کبھی امام حسن و حسین رسول اللہ کے سینے پر کھیلتے تھے یا جیسے کبھی حضور سے پیار آپ کے چچا کرتے تھے، ویسے ہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، حضور کے بیٹے امام حسین اپنے اس بھتیجے اور اپنے اس بیٹے حضرت قاسم سے پیار کرتے تھے. آپ کو اللہ نے شہادت کا رتبہ کربلا میں عطا کیا. کربلا میں شہید ہونا شہادتوں میں ایک انفرادی مقام رکھتا ہے. امام حسن مجتبیٰ جو آپ کے والد گرامی تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن عطا ہوا تھا اور حسن مصطفیٰ کریم سے ایک حصہ ملا تھا کہ جب آپ امام حسین کے شہزادے علی اکبر اور جناب عباس مدینہ کی گلیوں میں نکلتے، یہ قمر بنی ہاشم تھے جناب قاسم، جناب علی اکبر کی خوبصورتی، پھر حضرت عباس کا حسن، جب یہ لوگ نکلتے تو مدینے میں لوگوں کو یوں لگتا ہے جیسے سورج اور چاند زمین پر نکل آئے اور خوبصورتی کا یہ عالم تھا. ان کو اللہ نے جو شہادت کا مقام عطا کیا، ایک تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ شہادت ویسے ہی انعام یافتہ بندوں کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو انعام یافتہ قرار دیا ان میں نبیین، صدیقین والشہداء والصالحین قرآن نے کہا. اور شہداء میں بھی پھر اس جنگ میں شہید ہونا جس کا ذکر وقوع پذیر ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شہادت کے غم میں، شہادت حسین کے غم میں حضور روتے تھے، اس شہادت میں، اس شہادت کے مرحلوں میں، اس شہادت کی تکلیفوں میں جناب قاسم بن حسن اپنے چچا کے ساتھ تھے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دکھ میں اور اس غم میں برابر کے شریک تھے. ایک بات ہے بہت اہم اسی آپ کے اس مارکے کے بارے میں کہ آپ اندازہ کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو فرمایا کہ سید الشہداء ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں، اور پھر اسی حدیث میں ہے وَرَجُلٌ مَنْ قَامَ إِلَىٰ إِمَامٍ جَاهِرٍ فَنَهَاهُ وَقَتَلَهُ، کہ ایسا شخص جو جابر اور ظالم حکمران کے سامنے قیام کرے، اسے ظلم سے منع کرے اور وہ اسے قتل کر دے، فرمایا وہ بھی سید الشہداء ہیں. اور ظلم کے سامنے کھڑے ہونے کی سب سے بڑی مثال سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے کہ ظلم کے سامنے قیامت تک جو لوگ کھڑے ہوں گے ان کے سامنے سیرت امام حسین ہوگی. اب اس جنگ میں جو ظلم کے سامنے اور میرٹ کو ختم کرنے والے اس نظام کے سامنے کھڑے ہونے میں امام حسین کا ساتھ جنہوں نے دیا یہ حضرت قاسم تھے. حضرت قاسم کو اللہ نے بے انتہا حسن عطا کیا تھا. آپ کے بارے میں کوئی ایک شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا، آپ سن لیں. نبی کے پیارے علی کے طاہر، نبی کے پیارے علی کے تارے، حسن کا گوہر جناب قاسم. نبی کے پیارے علی کے تارے، حسن کا گوہر جناب قاسم، جمیل و اجمل، کریم و اکمر، حسین و اطہر، حسین و اطہر جناب قاسم. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا حضور علیہ السلام کے خاندان میں جب حسن کے اس پیکر کو لوگ دیکھتے تھے تو آپ کو امام حسن مجتبیٰ یاد آتے. اور آپ کا بچپن، یہ ایک بات بہت ہی اہم ہے کہ آپ نے بچپن میں جب آنکھ کھولی امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہو گئی، اس سے لے کر کربلا تک، یعنی یہ زمانہ
انتہائی مشکل کا تھا اہل بیت اطہار کے لیے اور اہل بیت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ امام حسن جب شہید ہو گئے اس کے بعد امام حسین تھے، زمانے کے حالات یہ تھے، مسجد نبوی میں مروان جیسا شخص جمعہ کے خطبے دیتا اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ اور امام حسن مجتبیٰ کے اوپر یعنی ان پر اعتراضات کرتا اور سب و شتم کرتا۔ یہ زمانے میں آپ نے بچپن اس حالات میں گزارا کہ امام حسین کرب میں تھے، تکلیف میں تھے، میرٹ کا ختم ہوتا آپ کو نظر آ رہا تھا۔ اور آپ یہ بات سمجھیں کہ جب بھی کبھی کسی بہت ہی مین جگہ پر جیسے خلافت اور حکومت کی جو مین سیٹ ہے اس پر کوئی انتہائی نااہل بندہ بیٹھ جائے تو پھر باقی ساری سیٹوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کی جتنی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری نااہل لوگ ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں جب نااہل لوگ حکمران بن گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس زمانے کا خطرہ تھا، حضور علیہ السلام ایک بار خواب سے اٹھے تو بہت پریشان تھے۔ سیدہ ام سلمہ نے آپ سے پوچھا آقا آپ پریشان کیوں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے تخت پر بندروں کو ناچتے اور کھیلتے دیکھا۔ وہ زمانہ جب آپ سے اس کی شرح میں محدثین نے لکھا یہ بات کہ یہ جب غلمان اور آوارہ بچے حضور علیہ السلام کے تخت پر آ کر بیٹھ گئے اور حکمران ایسے آوارہ اور خراب لوگ نکل آئے کہ جنہیں اہل بیت اطہار کا کوئی شرم و حیا نہیں تھی، اس زمانے میں آپ کا یہ بچپن اور لڑکپن کی سرحد میں آپ نے قدم رکھا۔ اور امام حسن مجتبیٰ کے یہ بیٹے امام قاسم انتہائی نرم دل، انتہائی محبت کرنے والے، انسان تو انسان، جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھنے والے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ پھر علامہ صاحب جس بہادری اور شجاعت سے جب کربلا کے میدان کا ذکر کرتے ہیں تو دشمن کو للکارا اور پھر جو اپنا شجرہ نصب ہے اس وقت جس طرح سے بتا دیا بدبختوں کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا، تو ناظرین کو میں چاہوں گی کہ وہ بھی آپ بتائیں، یہاں دہرانا ہمیں بہت ضروری ہے۔ پروفیسر ناصر صاحب کی بات، پروفیسر ناصر محمود صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی، اور کیونکہ اس قسم کے پروگرامز کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ تو چاہیے، لیکن کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے تو میں گزارش کروں کہ یہ شہزادے وہ ہیں کہ جیسے کہ ناصر صاحب فرما رہے تھے کہ بچپن سے جس خانوادے میں ان کی تربیت ہو رہی ہے، تو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ راستے میں امام حسین علیہ السلام نے پوچھا تھا دونوں شہزادوں سے، بیٹا علی اکبر، بیٹا قاسم، موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ تو دونوں کا جواب تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم موت کو شہد سے زیادہ میٹھا جانتے ہیں۔ بالکل۔ اب میں سوال یہ کروں گا کہ میں اپنے گھر سے چائے پی کے آیا اور 92 چینل نے بھی مثلا چائے پلائی، میں نے کہا جناب یہ چائے جو ہے اس کا ذائقہ اچھا ہے بنسبت اس کے جو میں اپنے گھر سے پی کے آیا۔ یہ میں نے چائے کے ذائقے کا موازنہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ دونوں کا ذائقہ چکھا۔ شہزادے فرما رہے ہیں کہ ہم موت کو شہد سے زیادہ میٹھا جانتے ہیں۔ موت تو ابھی آئی نہیں ہے، وہ تو 10 محرم کو شہادت کی صورت میں آئے گی، اور شہد کھایا کرتے تھے مدینے میں بھی، راستے میں بھی۔ کیوں فرمایا کہ ہم موت کو شہد سے زیادہ میٹھا جانتے ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ موت کڑوی ان کے لیے ہوتی ہے جہاں کوئی گناہ کا شائبہ ہو، موت کی تکلیف وہاں ہوتی ہے جہاں گناہ کا شائبہ ہو، اور جہاں خانوادہ اہل بیت ہو، جہاں حسن و حسین علیہ السلام جیسے لال ہوں، امامین ہوں، جہاں علی اکبر و قاسم و عباس جیسے شہزادے ہوں، وہاں موت شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی کیونکہ یہاں گناہ کا تصور نہیں ہے۔ جو آپ نے سوال فرمایا، اگر اس کے گہرائی میں جائیں تو میں عرض کروں گا کہ 5 مہینے کے تھے جناب قاسم، صرف 5 مہینے کے،
تو صبح سے لے کے شام تک آپ نے دودھ نہیں پیا, غذا نہیں کھائی. جناب ام فروا وہ بیوی ہیں کہ جو بہن ہیں جناب ام رباب کی. جناب ام فروا جو امام حسن علیہ السلام کی زوجہ ہیں, اور جناب رباب جو امام حسین علیہ السلام کی زوجہ ہیں, یہ دونوں سگی بہنیں ہیں. جناب ام فروا کو اللہ نے ایک بیٹی جن کا نام جناب فاطمہ تھا, فاطمہ بنت اسد, اور یہ وہ واحد بیوی ہیں فاطمہ بنت اسد جن کے دادا مولا علی بھی امام, جن کے بابا جناب حسن بھی امام, جن کے چچا امام حسین بھی امام, جن کے شوہر امام زین العابدین بھی امام, جن کے بیٹے امام محمد باقر بھی امام. یہ ایک بیٹی. اسی طرح سے 4 بیٹے تھے جناب ام فروا کے امام حسن علیہ السلام سے, جن میں سب سے بڑے جناب قاسم تھے, جناب عبداللہ تھے, جناب احمد بن حسن تھے, جناب اصغر بن حسن تھے. یہ چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہیں. جس طرح سے کہ حضرت عباس علمدار 4 بھائی تھے, جناب ام البنین کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہیں, اسی طرح سے جناب ام فروا کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہیں. جن میں سب سے جو مشہور, جن کا بھی ناصر صاحب نے بھی تذکرہ فرمایا اور نعت میں بھی تذکرہ ہوا, منقبت میں بھی, تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ جناب قاسم وہ بیٹے ہیں جو کربلا میں منفرد شہید ہیں. اور انہوں نے کربلا کے میدان میں جب رجس پڑھا ہے, جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہی تھی, تو کربلا میں سب سے پہلے جا کر انہوں نے للکارا ہے لشکر یزید کو اور کہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں ابو طالب کا پوتا ہوں, میں علی ابن ابی طالب کا پوتا ہوں, میں فاتح بدر و حنین کا پوتا ہوں, میں حسن مشتبہ کا لال ہوں, میں حسین کا بھتیجا ہوں, میں عباس کا شاگرد ہوں. اور ایک عجیب منفرد بات ہے, جناب قاسم کے جو رجس تھے جو وہاں انہوں نے دشمن کے سامنے پڑھے, وہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر, آپ میں یہ صلاحیت تھی شہ سواری میں کہ ایک گھوڑے سے دوسرے گھوڑے پر آپ جا کر سوار ہو جاتے تھے. تو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جناب قاسم رجس پڑھتے ہیں کہ میں, تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ پہلے اللہ کی توحید بیان کی, پھر اپنے جد رسول پاک کی حمد و ثنا کی, اس کے بعد اپنے دادا کا تذکرہ کیا, اپنی دادی جناب زہرا کا فدق کا خطبہ پڑھا. دیکھیں نا علامہ صاحب کے کیا منظر ہوگا, اور پھر کیوں نہ ہیبت طاری ہو, اور کیوں نہ جو ہے نا وہ منظر ہم جب آنکھوں کے سامنے, آپ تصور تو کر کے دیکھیں کہ کیا ماحول ہوگا اور کس ماحول میں انہوں نے گفتگو کی ہوگی. جاتے جاتے میں اس نقطے پر پروفیسر صاحب ضرور چاہوں گی کہ آپ گفتگو کریں, ورنہ گفتگو ادھوری رہ جائے گی, کہ جب سیدنا امام حسن علیہ السلام اس دنیا فانی سے جا رہے تھے, آپ کی شہادت کا وقت تھا, آپ کا جگر مبارک ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا زہر کی وجہ سے جو آپ کو دیا گیا, تو امام حسن نے فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا کہاں ہے, قاسم کو بلاؤ, قاسم کہاں ہے, اور پھر کیا گفتگو ہوئی اس وقت. میں چاہوں گی پروفیسر صاحب آپ اس نقطے پر ضرور گفتگو کریں. اچھا رمشا, بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات, ایک یہ کہ جس میں آپ کو خط دیا تھا اور وہ کربلا کے دن پھر آپ نے کھولا, اور اس میں تھا کہ میرے بھائی امام حسین کے ساتھ اگر میں زندہ رہوں تو میں اپنے بھائی پر جان قربان کر دوں گا, میرے بیٹے میرے بھائی پر ایک مشکل وقت آئے گا, تم ان کے ساتھ ہوگے تو تم ان کے اوپر اپنی جان قربان کر دینا اور اپنے لیے اس کو سعادت سمجھنا. اس طرح کے اور واقعات بھی ہیں, لیکن چونکہ وقت ایسا تھا کہ ان اصحاب کا ذکر کرنا آسان نہیں تھا, ان کا بیان آسان نہیں تھا, ان سے روایات لینی آسان نہیں تھیں. آپ دیکھیں نا, کربلا کا سارا واقعہ کتب حدیث میں آنے سے رہ گیا, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی میں حضور نے جو دکھ کیا اس کا ذکر موجود ہے, مگر کربلا کے دن کی ساری واقعات, افراد واپس آئے تھے, امام زین العابدین مدینہ میں آئے تھے, گھر کی عورتیں آئی تھیں, وہ لوگوں کو سناتی تھیں, بیان کرتی تھیں, ان لوگوں سے روایات لی جاتی, مگر محدثین مشکل میں تھے کہ وقت کے ظالم حکمران ان چیزوں کو کتب میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اس وجہ سے ان واقعات کی اس طرح کی اوتھینٹسٹی نہ ہونے کی وجہ سے بیان کرنے میں کمزوری آ جاتی ہے. اسی طرح کا ایک خواب ہے کہ جو حضرت سیدہ ام فروا آپ کی والدہ ماجدہ نے دیکھا, انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک باغ میں بہت ہی ایک خوبصورت پھول ہے, اور اس پھول کو ہوا کے ذریعے سے اس کی پتیاں بکھر جاتی ہیں, کہتی ہیں میں وہ پتیاں اٹھانا چاہتی ہوں لیکن نہیں اٹھا پاتی, تو اچانک دیکھتی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور ان پتیوں کو اٹھا کے اکٹھا کر لیتے ہیں. بعد میں اس خواب کی تعبیر یہ کربلا بنا کہ آپ کے یہ سارے شہزادے امام حسین کے گھر کے بچے, بھتیجے, بھانجے جب کربلا میں یوں بکھر گئے
امام حسین ایک ایک کو اٹھا کر ان کلیوں کو، ان پھولوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر رہے تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یہاں پر میں کر دوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ ام سلمہ نے مدینہ منورہ میں اپنے خواب میں دیکھا اسی کربلا کے دن، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے مکہ کے اندر خواب دیکھا عاشورہ محرم کربلا کے دن دوپہر کی نیند میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، سر انور، داڑھی مبارک اور کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی ہے. آپ سے سوال کیا حضرت ام سلمہ نے بھی اپنے خواب میں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی کہ یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ مِّنَ الدَّمِ، خون کی شیشی تھی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں مقتل حسین میں تھا اور حسین اور اس کے اصحاب کے خون کے قطرے اکٹھے کر رہا تھا. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے قطروں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، خود ان کی شان کیا ہوگی یہ حضور جس کے طرح نزدیک. کے واقعات ہیں، جس طرح کے حالات تھے، ان کو جتنا بھی بیان کیا جائے نقطے نقطے پہ ایک تو سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے. وقت کیونکہ اتنا قلیل ہوتا ہے. ویری کوئکلی پھر مجھے یہ کہ وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ 5 ماہ کے تھے جناب قاسم، تو آپ نے دودھ نہیں پیا، غذا نہیں کھائی. تو جناب ام فرما نے امام حسن علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ صبح سے انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے آج دن کون سا ہے؟ تو وہ دن عاشور کا تھا، 10 محرم کا. تو فرمایا 5 مہینے کا قاسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ وہ یاد تازہ کر رہا ہے کہ جب خود پیاسے ہوں گے اور شہزادہ علی اصغر اور قاسم پیاسے. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے لوگوں کا تو جو دنیا میں آئے اور پھر جس طرح سے دکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وقت بہت قلیل رہ گیا، ختم ہو گیا آلموسٹ. آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. جاتے جاتے آپ کچھ سنائیں گے؟ بس آج کیونکہ خوشی کا دن ہے تو اسی انداز سے قاسم کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ ہے. نبی کے گھر میں خوشیاں آئے قاسم بن حسن، ہے نبی کے گھر میں خوشیاں آئے قاسم بن حسن. رحمتیں ہیں ساتھ اپنے لائے قاسم بن حسن. رحمتیں ہیں ساتھ اپنے لائے قاسم بن حسن. باغ احمد میں کھلا ہے ایک حسین تازہ گلاب. باغ احمد میں کھلا ہے ایک حسین تازہ گلاب. اس ادا سے آئے سب کو بھائی قاسم بن حسن. سیدہ زہرا کا آنگن نور سے ہے بھر گیا. سیدہ زہرا کا آنگن نور سے ہے بھر گیا. سیدہ زہرا کا آنگن نور سے ہے بھر گیا. بابا کی آغوش میں مسکائے قاسم بن حسن. بابا کی آغوش میں مسکائے قاسم بن حسن. خلد کا پروانہ اس کو بابا سے لے دیجئے. خلد کا پروانہ اس کو بابا سے لے دیجئے. جو بھی آمد کا ترانہ گائے قاسم بن حسن. کر عطا ساجد کو بھی انوار جان مصطفیٰ.